اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. جب وہ دن آئے گا کوئی شخص اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر بات نہیں کر پائے گا. لوگوں میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی سعادت مند. وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے جہنم کی آگ میں جائیں گے، اس میں چیختے چنگاڑتے آوازیں نکالتے رہیں گے. اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے. مگر جس کو تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب مکمل طور پر وہ کر گزرنے پر قادر ہے جس کا وہ ارادہ کر لے. اور رہے وہ لوگ جو سعادت مند ہوں گے تو وہ بہشت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے تیرے رب کی مشیت کے ساتھ جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے. اور انہیں رب کی طرف سے نہ ختم ہونے والی عطائیں ملیں گی.
جو انسان بھی تندرست ہے، صحت مند ہے، اللہ نے اسے تندرستی کی، صحت کی نعمت سے نوازا ہے، یقیناً وہ خوش نصیب آدمی ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے تندرستی، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو اللہ رب العزت نے رزق اور روزی کے اچھے اسباب دے دیے ہیں، حلال طیب، اور اس کی گزران اچھی چل رہی ہے، یقیناً یہ بھی سعادت مندی کی ایک شکل ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ نے اس کی ضروریات کے مطابق طیب حلال رزق دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، سعادت مندی ہے۔ رہنے کے لیے اپنا گھر ہو، کرائے سے جان چھوٹی ہوئی ہو، یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اپنا گھر۔ ورنہ مالک جب چاہتے ہیں جی ہمیں ضرورت ہے آپ مکان خالی کر دیں، یہاں سے سامان اٹھایا فلاں محلے، وہاں سے اٹھایا فلاں جگہ، وہاں سے اٹھے فلاں جگہ۔ اگر اپنا گھر ہے اور یقینی بات ہے کہ وہ طیب الحلال روزی میں سے بنایا گیا ہو، اور انسان اپنے بچوں کے ساتھ اطمینان کی زندگی وہاں گزار رہا ہو، تو یہ بھی سعادت ہے، نعمت ہے اللہ کی۔ آنے جانے کے لیے سواری میسر ہو انسان کو، کیسی بھی سواری ہو، موٹر سائیکل سائیکل ہی کیوں نہ ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ سائیکل بھی نہیں رکھ سکتے، آنا جانا ہو تو مشکلات اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ دو کی بجائے چار پہیوں والی سواری میسر ہو، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ سواری اگر انسان کو میسر آئے، اپنی سواری ہے، تو یہ بھی سعادت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ آدمی سعادت مند ہے انشاءاللہ جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ ہمسائے اچھے ہوں انسان کے، اڑوس پڑوس میں اس کا خیال رکھنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس کے خیر خواہ غم خوار ہمدرد ہوں، یہ بھی سعادت ہے۔ تین باتوں کا ذکر تو ایک حدیث میں بھی بطور خاص آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں یہ حدیث بیان کی ہے، جس آدمی کو اپنا گھر میسر ہو اور اللہ نے اسے سواری دے رکھی ہو آنے جانے کے لیے، اور ہمسائے اچھے ہوں، تو یہ تینوں چیزیں آدمی کی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور پھر غور کرتے چلے جائیں نعمتوں پر، تندرستی، رزق، گھر، اولاد، کاروبار، سواری، اچھے ہمسائے، جوانی اور دیگر نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی۔ لیکن نعمتوں میں سے بڑی نعمت، سعادتوں میں سے سب سے بڑی سعادت وہ اسلام اور ایمان کی نعمت اور سعادت ہے۔ سب سے بڑھ کر آدمی اس نعمت کی وجہ سے سعادت مند ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسلام کی نعمت اور دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ دنیا جہان کی نعمتیں مل کر نعمت اسلام کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ساری نعمتیں مل جائیں تو اسلام والی نعمت کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ لیکن یہاں اس نعمت کے احساس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اسلام کی سعادت سے ہمیں بہرہور فرمایا ہے، ایک بات بڑی غور طلب اور اپنے آپ سے پوچھنے والی ہے، غور کرنے والی، مسلسل غور کی ضرورت ہے، اور یہ غور مرتے دم تک ہوتا چلا جانا چاہیے، کیونکہ اس غور کا تعلق ہماری خوش بختی اور ہماری سعادت مندی کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ نعمت نہ ہو، کون سی نعمت؟ اسلام اور ایمان والی نعمت،
کلمہ توحید و رسالت والی نعمت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر یہ نعمت نہیں ہے، انسان شہادتین کے اقرار سے محروم اور خالی ہے، تو پھر یہ انسان بدبخت ہے. اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے، اسلام والی نعمت کی انہیں کوئی اس سے آشنائی اور واقفیت نہیں ہے، قرآن ان کے بارے میں آ کے کیا فرماتا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی مخلوقات میں سے بدترین لوگ وہی ہیں. اور جنہیں ایمان کی نعمت میسر آ گئی، توحید والی نعمت مل گئی، اسلام پر ایمان و یقین مل گیا، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ کی مخلوقات میں سے ان سے بہتر لوگ کوئی نہیں ہے. تو وہ غور کرنے کی اور اپنے آپ سے دریافت کرنے والی بات، اس سے پہلے بھی ایک اور حدیث سن لیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کی تخلیق پر شکم مادر میں 4 مہینے گزر جاتے ہیں، 120 دن، تو اللہ جب جان ڈال دیتا ہے جنین میں، بچے میں جان پڑتی ہے، تو اللہ فرشتہ بھیج کے 4 باتیں لکھواتا ہے. اس سے فرشتہ آتا ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے اس کے بارے میں 4 باتیں لکھو. ایک اس کی اجل، زندگی کتنی ہے، کتنی دیر اس دھرتی پہ اس نے رہنا ہے، یہ لکھو. اللہ نے جو مقرر کیا ہوتا ہے، فرشتے کو وہ معلومات دی جاتی ہیں، وہ لکھ دیتا ہے اتنے سال. اس کا رزق کتنا ہے، اللہ نے جو مقرر کر رکھا ہے وہ رزق لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں درج کر دی تھی. اپنے فیصلے، اپنی تقدیر لکھ دی تھی، اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے. اب فرشتے کے ذریعے متعلقہ شعبے جو فرشتوں کے اللہ نے بنا رکھے ہیں، انسانوں کی زندگیوں سے متعلق اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ذمہ داریاں تفویض کر رکھی ہیں، وہ سمجھ لے کہ وہ معلومات اس ڈپارٹمنٹ تک آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. اتنی دیر اس نے زندہ رہنا ہے اور اس کا رزق اتنا ہے. پھر ایک یہ بات بھی کہ یہ نیک کام کرے گا یا برے کام کرے گا، اچھے عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا، وہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے. اور یہ اللہ کا علم غیب ہے، اللہ کو پہلے سے پتا ہے کسی انسان نے زندگی میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں یا برے کام کرنے ہیں، اللہ کو پہلے سے پتا تھا علم غیب کی بدولت. کیونکہ ظاہر ہے انسان اللہ کی مخلوق ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور جس طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ پوری زمین سے اللہ نے مٹی اکٹھی کی تھی، تو مٹی کی اقسام، سخت مٹی، نرم مٹی، رنگ کیا تھا مٹی کا، وہ ساری جو چیزیں اور خصوصیات اس مٹی میں ڈالی گئی، اور جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اللہ کو مکمل علم تھا کہ اس آدم کی ذریت میں سے، اولاد میں سے کون کون کیا کیا ہوگا، کیا کیا کرے گا، اللہ کو پتا تھا. فرشتے کو حکم ہوتا لکھو بھائی، نیک کام کرے گا برے کام کرے گا، وہ بھی لکھ دیتا ہے. اور چوتھی بات وہ ہمارے موضوع سے متعلق یہ بھی لکھو کہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا، کیونکہ سعادت مندی اور بدبختی کا تعلق انسان کے خاتمے کے ساتھ ہے. نیک عمل کرنا یقیناً سعادت مندی ہے، برے کام کرنا یقیناً بدبختی ہے. لیکن ایک انسان ممکن ہے زندگی بھر نیک کام کرتا رہے، لیکن موت کے وقت ایک ایسا کام اس سے ہو جائے جو زندگی کی ساری کمائی پر پانی پھیر دے، اور وہ بدبختوں میں سے ہو جائے. ایک آدمی زندگی بھر برے اعمال کرتا رہے، کفر پر، شرک پر، اللہ کی بغاوت پر، اللہ کی نافرمانی پر، لیکن مرتے دم اسے ایسی توبہ نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اسے جنت کے اعلیٰ درجات اور منزلوں میں داخل کر دے. جیسے وہ حدیثوں میں کفل والا واقعہ آتا ہے، کفل توبہ کی تھی، مرتے دم توبہ کی، اور اللہ نے اپنے اذن سے اس کے دروازے پر ایک تختی لکھوا دی کہ ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے.
تو سعادت مندی اور بدبختی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خاتمے کے ساتھ، موت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ میت کے لیے جو جنازے کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کا آخری جملے بھی یہی ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو جب تک تو زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور یا اللہ ہم میں سے جس کو جب فوت کرے ایمان پہ فوت فرمانا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیے ذرا، سورہ یوسف کھولا کیجئے، مطالعہ کیا کرے، قرآن پڑھنے مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے، اور مطالعہ کر کے ایک آیت ہی صحیح، 2 آیتیں صحیح، پھر اپنے آپ کو اللہ ہمیں توفیق دے اس کے میزان میں کھڑا کریں کہ میرا وزن کیا ہے اس آیت کے مقابلے میں، اسے آئینہ بنا کے اس کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں اور دیکھیں اپنی زندگی کو اس آئینے کے اندر، میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں کیا خرابی ہے۔ اور اللہ نے اس قصے کو کہا کہ احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ، اور واقعی بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ مجھے کسی ایک میرے دوست عالم نے بتایا، امام ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے، یہ میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں نے پڑھی نہیں کہیں، وہ کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کی بہتری کے لیے 1000 مسائل بیان کیے ہیں۔ قصہ یوسف میں کتنے مسائل؟ 1000 مسائل بیان کیے، اس لیے یہ احسن القصص ہے۔ اور اسی طرح شیخ ناصر الدین السعدی رحمہ حافظہ اللہ، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم، انہوں نے تفسیر سعدی لکھی ہے، انہوں نے بھی تفسیر یوسف میں، سورہ یوسف میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگ اسے قصہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ کئی شاعروں نے اپنی جو شاعری کی صلاحیت ہے اس میں تب آزمائی کی سورہ یوسف کے بارے میں، لیکن حقیقت میں اس میں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ نے اتنا سامان جمع کر دیا ہے کہ انسان اسی ایک سورت کو لے کے بیٹھ جائے زندگی ختم ہو جائے گی، سورت کی نصیحتیں اور سورت کے مسائل ختم نہیں ہوں گے، قصہ ختم ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کتنے موڑ آتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، خواب دیکھنے کے بعد سے لے کر کتنے موڑ آئے، کتنے نشیب و فراز آئے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور وہ سارے بھائی اور باپ اب سامنے ہیں، والدین کو اپنے تخت پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ 11 بھائی بھی سامنے کھڑے ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، ابا جان یہ دیکھیے، ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، ابا جی دیکھیے میرے بچپن کا خواب کس طرح چڑھتے سورج کی طرح روشن ہو کے سامنے میرا رب لے آیا ہے۔ سورج اور چاند بھی اس یوسف کی عظمت کے سامنے سر نگو ہیں، ماں اور باپ اور بھائی بھی سر جھکائے کھڑے ہیں اپنے بھائی کی عظمت کے سامنے۔ کیا عظیم موقع ہے، کیا عظیم خوشی اور فرحت ملی ہوگی، لیکن بات پوری سنانے کا موقع نہیں ہے۔ آخری بات اللہ رب العزت نے جو جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اس قصے کے اختتام میں بتائی۔ اور بھائیو، اخباروں میں مضامین چھپتے ہیں، مختلف کالم نگار مختلف ڈراموں اور فلموں کے بارے میں مضامین لکھتے ہیں، بعض مضامین پڑھنے کا موقع ملا، میں بات سمجھانے کے لیے کوئی پریشان نہ ہو، طبیعت بد کے نا کہ مولوی صاحب نے اسٹیج پہ فلم اور ڈرامے کی بات کی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں لوگوں کے لکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے جی وہی فلم اور ڈرامہ چلتا ہی نہیں ہوتا ہے جس کا اختتام بہت قیمتی ہو، آخری لمحے جس کے پیک پہ چلے جائیں، بلندی پہ چلے جائیں۔ یہاں پیک والی بلندی والی بات کیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، میرے رب تو نے آپ ہی اپنی مرضی سے مجھے یہ بادشاہت دی ہے، میں نے نہیں مانگی تھی، میرے سوال کے، میری طلب اور خواہش کے بغیر تو نے خود مجھے بادشاہ بنایا یہاں کا۔ اور یا اللہ یہ جو باتوں اور خوابوں کی حقیقت اور ان کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کی تفصیلات، اے اللہ آپ نے خود مجھے سکھائی ہیں میری طلب کے، میری دعا کے بغیر۔
فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے خالق، اب دو باتیں میں خود تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ ہمارے خطیب پاکستان حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کے بقول، یا اللہ دو باتیں تو نے خود دی، اب دو میں خود مانگ رہا ہوں۔ اے دو بغیر مانگے دینے والے، میں دو باتیں مانگ رہا ہوں۔ توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کی جماعت میں شامل فرمانا۔ کتنی فکر ہے اپنے خاتمے کی، نبی کو فکر ہے جس پر وحی آتی ہے، اور جس ہستی کو اللہ اپنے جانے کتنے پیروں کے اندر اور حفاظتی دستوں کے اندر رکھتا ہے، وہ نبی اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ مسلمان بنا کے فوت کرنا اور مجھے صالحین کی جماعت میں شامل کرنا۔ اللہ کا ایک اور نبی، عظیم نبی، بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر بادشاہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کی دعا بھی اسی قسم کی ہے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اسی نوعیت کی۔ خاتمے کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی سعادت مندی اور اس کی شقاوت و بدبختی، اس کا تعلق انسان کے خاتمے کے ساتھ ہے۔ زندگی میں نیک عمل کرنا یہ خوبی کی بات ہے، لیکن خوبی کی اصل کیا ہے کہ انسان کا اختتام بھی نیک اعمال پہ ہو، اور اللہ سے مانگنے چاہیے۔ اگر زندگی میں انسان برے اعمال کر رہا ہے، یقیناً یہ بری بات ہے، لیکن اس سے سب سے بڑھ کر مزید بری بات یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بھی اللہ کی نافرمانی پہ ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے نا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام پر آئے۔ لیکن کئی بدبخت ایسے ہیں، قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا ان کا 10ویں سپارے میں، یہ تو مسلمانوں کو حکم ہے نا کہ تمہیں موت کس حالت پہ آئے؟ اسلام پہ، اللہ کی اطاعت پہ، فرمانبرداری پہ آئے۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم اور اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بھی اپنے بچوں کے لیے نصیحت یہی تھی۔ اپنے بیٹوں کو دنیا سے جانے سے پہلے یہ وصیت کر کے گئے، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ہمارے بیٹو، بچوں، اے اولادو، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین، ایک طریقہ زندگی، طریقہ بندگی چن لیا ہے، اب تمہاری موت اس کی اطاعت و فرما برداری پہ آنی چاہیے، موت اس پہ آنی چاہیے، موت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی نصیحتیں، اللہ کا فرمان قرآن میں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں سورہ توبہ میں اللہ ان کے بارے میں اتنا ناراض، ان سے اتنا غصہ اللہ کا ان کے اوپر، اللہ نے ان کی بدبختی کے اوپر مہر لگا دی۔ کیا ان کے لیے اللہ نے لکھ دیا؟ لوح محفوظ کے اندر کیا لکھا ہے؟ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ ان سے اتنا ناراض ہے، ان کے عملوں سے اللہ رب العزت کو اتنی نفرت ہے، اور اللہ کا غضب اور غصہ اس قدر ان کا مقدر بن گیا ہے، اللہ نے ان کے لیے اپنے ہاں لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ان کی موت آئے تو کفر پہ موت آئے۔ اللہ نے ایسی مہر لگائی ہیں۔ تو سعادت اور بدبختی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خاتمے کے ساتھ۔ اس لیے وہ میں سوال کی بات کر رہا تھا، اللہ نے نعمت دی ہے، اسلام والی نعمت، سعادت یہ ہے، باقی بھی نعمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، گھر، اولاد، صحت، جوانی، اچھے ہمسائے، کاروبار اور سواریاں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور انشاءاللہ ایک مسلمان کے لیے سعادت بھی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ لیکن سعادتوں میں سے سب سے بڑھ کر، نعمتوں میں سے سب سے اوپر کون سی نعمت ہے؟ وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کا احساس، اس سعادت کی عظمت کا احساس نصیب فرمائے کہ کتنی عظیم سعادت ہے۔ لیکن سوال ہے ایک یہاں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں؟ بات تو اور کی ہے نا، کیوں مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ اسلامی مملکت میں رہنے والے ہیں، اس کے باسی ہیں؟ اور کیا جائے تو اسی قسم کے اسباب پیچھے نکلیں گے۔ ہماری ایک بہت بڑی کثرت ایسی ہوگی ضرور، غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچیں گے
وہ اس لیے ہی مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے. وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں. وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں, جیسے مسلمان نام رکھتے ہیں. کسی کا نام ابراہیم ہوگا, کسی کا نام سعید ہوگا, کوئی محمد علی ہوگا, کوئی علی حسن ہوگا, اور حاصل قیاس نام مسلمانوں جیسے, اس لیے مسلمان ہیں. اور اس لیے بھی کئی مسلمان ہوں گے کہ ظاہر ہے مسلمانوں کی اولاد ہے, اسلامی ملک میں رہتا ہے, اسلامی نام رکھا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ شادی بھی مسلمانوں کے گھر میں ہوئی ہے, اس لیے مسلمان ہے. اور یقیناً اس طرح سے جسے آپ کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پر مسلمان, بائی چانس مسلمان, آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں, شعور نے کروٹ لی تو پتہ چلا ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. نہیں بھائیو, یہ اتفاقی مسلمان ہونا اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے ضرور, لیکن اس اہمیت کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے. مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سعادت مندی نہیں ہے, کوئی یہ نہ غلط فہمی کا شکار ہو. اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ نام مسلمانوں والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خوش بختی نہیں ہے. اسلامی نام بھی سعادت مندی ہے انشاءاللہ. مسلمانوں کے گھر, توحید والے گھر میں شادی ہونا یہ بھی انشاءاللہ سعادت مندی ہے. لیکن یہ تو اتفاقی چیزیں ہیں. ہمارا یہ چھوٹی چھوٹی سعادتیں مل کر حقیقی اور اعلیٰ درجے کی سعادت بن جائے گی اگر ہم اس لیے مسلمان بنے, اپنے شوق سے, اپنی پسند سے, اپنے انتخاب سے, کہ اسلام کو سمجھ کر, توحید کو سمجھ کر, ایمان کی حقیقت کو پہچان کر مسلمان بنے, تو حقیقی سعادت ہمارا مقدر بنے گی. کیا ہم نے اسلام کی حقیقت سمجھی ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مسلمان ہوتا کون ہے؟ مسلم کہتے کسے ہیں؟ ایمان والے کی اصل تعریف کیا ہے؟ کبھی اس پہ بھی سوچا ہم نے؟ کبھی غور کیا؟ یہی ایک وہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے آپ سے کرتے رہنا چاہیے. ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے, بیٹھے خلوت میں, اپنے گریبان میں جھانکے اور خود کو مخاطب کر کے پوچھے, تم کیوں مسلمان ہو؟ اسلام کے بارے میں تمہاری معلومات کیا ہے؟ اسلام کی دعوت کے بارے میں تمہاری واقفیت کیا ہے؟ اسلامی دعوت کیا ہے؟ وہ جو لا الہ الا اللہ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی دعوت تھی. دیکھیے کیسی عجیب بات, 4 لفظی کلمہ, 4 لفظ, لا الہ الا اور اللہ, 4 لفظی کلمہ. اللہ نے اس ایک کلمے کی دعوت کے لیے دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے. کوئی چھوٹی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ پوری کائنات, اللہ کی ساری مخلوقات اس ایک کلمے کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہی لا الہ الا اللہ, پوری کائنات کا محور لا الہ الا اللہ ہے. اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم پیغمبر ہیں. اللہ نے ان کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا, کتاب دی, انہوں نے مطالبہ کیا, اللہ نے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا. عرض کیا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا, اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. عرض کیا اللہ یہ تو سب دنیا پڑھتی ہے, میں تیرا نبی ہوں, کلیم ہوں تیرا, کوئی میری حیثیت اور میرے رتبے کے مطابق. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اللہ اپنی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور ایک میں لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ پھر بھی 12 ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ صحابہ نے یہی پڑھا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمہ پڑھایا تھا, یہی لا الہ الا اللہ, الفاظ یہی ہے. آج ہم بھی وہی پڑھتے ہیں, عدالتوں میں پڑھتے ہیں, مسجدوں کے اندر اور باہر لکھا ہوتا ہے, بسوں, لاریوں, موٹر کاروں میں یہ لکھا ہوتا ہے, ہر جگہ لا الہ الا اللہ ہے. کوئی اپنی شہادت اور اپنی سچائی پیش کرے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیتا ہے کہ میں سچا ہوں جناب. لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ اسلام کی اصل دعوت کیا ہے؟ اور وہ دعوت میں نے کتنی سمجھی ہے, اور اس دعوت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر کتنی محسوس کرتا ہوں. اور وہ اسلام جو اتفاق سے مجھے مل گیا کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا, میں اسلامی مملکت کا باسی ہوں, وہاں پیدا ہوا,
میرا نام مسلمانوں والا رکھا گیا اور ایک مسلمان گھرانے سے مجھے رشتہ بھی مل گیا, مجھے بیوی مل گئی. یہ سارے اتفاقات کے بعد خود میری کوششیں, میری تگ و دو, میری دوڑ دھوپ, میری جد و جہد اور کوشش کتنی ہے اس اسلام کو سمجھنے اور اسے اپنانے میں, اس کی دعوت کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے, میری زندگی کا تعلق کتنا ہے. زندگی یہ لا الہ الا اللہ زندگی بناتا ہے, زندگی سنوارتا ہے, زندگی تبدیل کرتا ہے. تبدیل, مکمل تبدیلی. انسان ایک نیا انسان بن جاتا ہے, اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ اور آہنگ نیا بن جاتا ہے, وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا. کیا وہ رٹا رٹایا لا الہ الا اللہ ہے میرے پاس, یا میں نے خود سے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اسلام کی وہ باقی ساری باتیں جو معاشرے میں جیسے چلی جا رہی ہیں وہ اسی طرح چل رہی ہیں, یا میں نے خود بھی اسلام کے ساتھ اپنا تعلق اپنی پسند سے, اپنے ارادے سے, اپنے شعور سے خود اسلام سے تعلق جوڑا ہے؟ یہ وہ سوال ہے. یہ سوال, اسی سوال کے ساتھ اور اس سوال کا معقول, مناسب اور صحیح جواب اس کے ساتھ میری اور آپ کی سعادت مندی وابستہ ہے. اگر اسی سوال اور اس کے جواب کے ساتھ جڑے رہیں گے تو سعادت اللہ کی طرف سے ضرور مقدر ہوگی, اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر ہم نے اس سوال کی طرف توجہ نہ کی جس سوال کے ساتھ ہماری اصل کامیابی اور سعادت جڑی ہوئی ہے, خوشبختی جڑی ہوئی ہے, اگر اس سوال سے منہ موڑ لیا, کنارہ کش ہو گئے اور وہ باقی چیزوں کے اوپر ہی گزارا کر لیا, تو پھر سعادت مندی کم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنا رحم فرمائے ختم ہونے کے خطرات بھی موجود ہیں. تو بھائی اس سوال پر آج کی اس گفتگو اور خطبے کا اختتام کرتے ہیں. اس کا بقیہ حصہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اگلے خطبے سے شروع کریں گے. اے اللہ ہماری زندگی سعادتوں سے بھر دے اور ہمارا اختتام بھی سعادت پر فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.